اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان حیات رحم والا۔ بیان حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ سب حقیقتیں جب عزیز مصر کو معلوم ہوئیں کہ مصر کے لوگ اس وقوع ماجرے سے آگاہ ہوئے، تب نادم ہو کر باتفاق زلیخا کے حضرت یوسف کو قید خانے میں بھیجا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: پھر یہ سوچا لوگوں کو ان نشانیوں کے دیکھنے پر قید رکھیں، اس کو ایک مدت تک۔ فائدہ: اگرچہ نشان سب دیکھ چکے کہ گناہ سب عورت کا ہے، تو بھی ان کو ہی قید کیا تاکہ خلق میں بدنامی عورت کی نہ ہو اور یوسف بھی زلیخا کی نظر سے دور رہے۔ پھر جب حضرت یوسف کو تاج مکمل سر پر رکھ کر اور لباس فاخرہ پہنا کر کمر بند زری کا کمر میں باندھ کر بہت اچھا سجا کر قید خانے میں بھیجا، قید خانے کے نگہبان اور نگران لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا اور پھر زلیخا کے پاس آدمی بھیجا کہ قیدی کو اس قدر شان و شوکت سے قید خانے میں نہ بھیجا جائے۔ حکم ہوا کہ سب پوشاک اس کے بدن سے اتروا ڈالیں، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ یوسف قیدی نہیں ہیں بلکہ حصاری ہیں، اور میں نے اس لیے وہاں بھیجا ہے کہ کوئی اس کو نہ دیکھے اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ اس اشارے سے ایک اور فائدہ: محققوں نے لکھا ہے کہ ہر مومن کو موت کے وقت امامہ شہادت کا سر پر اور لباس معرفت کا بدن پر اور کمر بند خدمت کا کمر میں اور موزہ اسلام کا پاؤں میں پہنایا جائے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے کہ یا حق تعالیٰ، اس کی اس لباس عمدہ اور خصائل حمیدہ کے ساتھ کیوں کر جان قبض کی جائے گی؟ اگر حکم ہو تو سب اتار لیں، تب حکم ہوگا یہ حصاری ہیں، زندانی نہیں ہیں، اور لباس اس کا ویسا ہی رہنے دو، اور تم جان لو کہ وہ میرے نیک بندے ہیں، بد نہیں ہیں۔ اور اس قصے میں آیا کہ زلیخا نے حکم کیا تھا اس بندی خانے کو اچھی طرح سے پاک و صاف اور درست کر کے ایک عمارت عالی شان پر تکلف بنا کر، اور اس میں ایک تخت جڑواؤ، مرصع کار وہاں رکھوا دو اور دیبائے نفیس اس پر بچھوا دو اور عنبر و عود گوناگوں خوشبو کے لیے جلا دو۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کو اس تخت پر بٹھا دو۔ اس زمانے میں بادشاہ مصر کا ملک ریحان تھا، اس کے دو غلام عقل مند سب ہوش تھے، اور کسی خطاب میں بادشاہ نے ان کو قید خانے میں بھیجا تھا۔ دونوں کے نام یہ تھے، ایک کا نام ساقی اور دوسرے کا نام طباخ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور داخل ہوئے اس کے ساتھی بندی خانے میں دو نوجوان، تو وہ دونوں یوسف کا حال دیکھ کر ان کے جمال پر متحیر ہو گئے اور سیرت اور عبادت ان کی دیکھ کر ان کے پاس جا بیٹھے اور باتیں کرنے لگے، اور ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے قصے بیان کرنے لگے۔ اور جب 3 دن گزرے تو ساقی نے خواب میں دیکھا کہ خوشہ انگور کا نچوڑتے ہیں، اور طباخ نے دیکھا تھا کہ روٹی سر پر اس کے رکھی ہے اور پرند سب ہوا پر سے آگے لے جا کے کھاتے ہیں۔ دوسرے دن اس خواب کو آپس میں قیل و قال کرنے لگے۔ تعبیر اس خواب کی یوسف سے پوچھنا چاہیے، دیکھیں وہ اس خواب کی تعبیر کیا بتاتے ہیں۔ یہ خیال کر کے وہ دونوں یوسف کے پاس گئے اور حضرت یوسف سے کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے رات کو خواب دیکھے ہیں، اور ہم لوگ اس وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہم کو اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ کیا ہے۔ حضرت یوسف نے ان کے خواب سنے اور سننے کے بعد ان سے فرمایا کہ تم دونوں سب ذرا ٹھہرو، تب میں اس کی تعبیر بتاؤں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: کہنے لگا ایک ان میں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے، لہٰذا آپ ہم دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائیں کیونکہ ہم آپ کو نیکی والا دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ نہ آنے پائے گا تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے، مگر میں بتا چکوں گا تم کو تعبیر اس کے آنے سے پہلے۔ یہ علم ہے کہ سکھایا مجھ کو میرے رب نے، اور میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر، اور آخرت سے بھی وہ منکر ہے، یعنی جس نے شراب دیکھی تھی وہ بادشاہ کا شراب ساز تھا، اور دوسرا
نان پز تھا، لیکن خلاف عادت دیکھا کہ سر پر سے جانور نوچتے ہیں۔ زہر کی تہمت میں دونوں قیدی تھے۔ آخر نان پز پر ثابت ہوا فائدہ۔ دوسری قید میں حق تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ ان کا دل کافروں کی محبت ٹوٹا تو دل پر اللہ کا علم روشن ہوا، اور چاہا کہ اول ان کو دین کی بات سنا دوں اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان دونوں جوانوں کو دیکھا کہ بہت دانا اور عقل مند ہے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ اول ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور اسی لیے ان کے خواب کی تعبیر میں تعامل کیا، اور ان سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ چیز جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ خدا ہی نے مجھے سکھائی ہے۔ اس بات پر وہ دونوں بولے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ خدا میرا وہی ہے جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر شخص کو روزی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ پھر دونوں بولے کہ آپ ہم کو بتائیں کہ آپ کا کون سا دین ہے جو تم ہمارے بتوں سے بیزار ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موافق ہوں اپنے باپ دادا کے راہ پر۔ پھر وہ بولے تمہارے باپ دادا کون ہیں؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور پکڑا دین میں نے اپنے باپ دادا کا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا، اور ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو۔ یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہمارا اس دین پر رہنا سب خلق پر افضل ہے، اور ہم سے راہ سیکھیں۔ وہ بولے کہ ہم کس چیز کو پوچھتے ہیں؟ حضرت یوسف نے کہا کہ تم ایسی چیز کو پوچھتے ہو جو خدائی کے لائق نہیں۔ انہوں نے اس بات کو سن کر کہا کہ تم پیغمبر زادے کہلاتے ہو اور تم غلام کس طرح ہوئے؟ تو حضرت یوسف نے ان دونوں سے کہا کہ میرے بھائیوں نے مجھ سے حسد کر کے مجھے بیچ ڈالا، اور بالتفصیل ان کو اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو کیا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دین پر رہیں یا اپنے دین سے پھر جائیں؟ حضرت یوسف نے ان لوگوں سے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنے دل میں تصور کر کے دیکھو کہ کس کا دین بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اے رفیقو، بندی خانے کے بارے سوچو تو کہ کئی معبود جدا جدا بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ پس حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے دوستو، بندی خانے کے تمہارے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، بھلا دیکھو تو تمہارے کتنے خدا ہیں، اور تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر پوچھو اور انہی کو خدا بھی کہتے ہو۔ ان سے نہ کچھ نفع ہو سکتا ہے اور نہ ضرر۔ ان بتوں کو جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہو، پوجنا تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا بالکل ہی عبث ہے، اور پوجنا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو روا نہیں ہے، اور وہ واحد مطلق ہے۔ بمصداق اس آیت کریمہ کے ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: تم نہیں پوجتے ہو سوائے اس کے مگر نام ہی رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، اور نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند حکومت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی۔ اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اسی کو، یہی راہ سیدھی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تب وہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے دین پر ایمان لائے، اور پھر بولے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارے آباء و اجداد کے دین پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے ہیں۔ اب تو ہمارے خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رفیقو، بندی خانے کے تم دونوں میں سے ایک نے جو دیکھا ہے شراب بھرتے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل بادشاہ اس کو قید خانے سے خلاص کرے گا اور خوش بھی کرے گا خلعت دے کر، اور وہ اپنے خداوند کو بھی پلائے گا شراب۔ اور دوسرے نے جو دیکھا ہے کہ سر پر اپنی روٹی رکھی ہے اور اڑتے جانور اس کو کھا جاتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل وہ سولی پر چڑھے گا اور اڑتے جانور اس کے مغز کو کھا جائیں گے بمصداق اس آیت شریفہ کے۔ ترجمہ: اے رفیقو، بندی خانے کے ایک جو ہے تم دونوں میں سے سو پلاوے گا اپنے خداوند کو شراب، اور دوسرا جو ہے وہ سولی پر چڑھے گا، پھر کھائیں گے جانور اس کے سر سے مغز کو۔ اب فیصل ہو گیا وہ کام جس کی تم تحقیق چاہتے تھے، اور حضرت یوسف نے کہہ دیا تھا جس کو خواب کی تعبیر کہی تھی کہ کل قید سے خلاصی پاؤ گے اور اپنے خداوند کو شراب پلاؤ گے، اور ہماری بات بھی
تم اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ایک نوجوان بے گناہ قید میں پڑا ہے۔ بس اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اور بیزار ہوا کہ ہم کو بھول کر یوسف نے غیر سے نجات مانگی۔ تب ساقی کے ذہن سے اس بات کو بھلا دیا کہ یوسف کی بات اپنے بادشاہ سے کہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہہ دیا حضرت یوسف نے اس کو جو کہ بچے گا ان دونوں میں سے میرا ذکر کرنا اپنے خداوند کے پاس، سو بھلا دیا شیطان نے ذکر کرنا اپنے خداوند سے، پھر رہ گیا یوسف قید میں کئی برس۔